بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 مارچ 2010 کا دن تھا اور یہ 11 مارچ کی تاریخ ہم پر ایک قیامت بن کے سامنے آئی، اور صبح کا وقت تھا اور 2 آدمی میرے پاس آئے اور کہا کہ ناظم آباد میں ایک گاڑی پر حملہ ہوا ہے، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ امام صاحب کی گاڑی ہے۔ میں نے جب دیکھا تو میرے والد صاحب جو ہے وہ پیشی پر گئے ہوئے ہیں اور 15-20 منٹ ہوئے ہیں ان کو گھر سے گئے ہوئے، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب پر حملہ نہ ہوا ہو، اور میرے ہاتھ جو ہے کپانے لگے، اور جب یہ خبر مجھے پتہ چلی اور ان لوگوں نے آ کر مجھے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی بالکل جو ہے اس پر گولیاں برسی ہیں اور اس کے شیشے بالکل ٹوٹ گئے ہیں، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر میں نے جلدی اپنا موبائل اٹھایا اور پھر والد صاحب کو فون ملایا۔ والد صاحب کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، اور پھر میں نے اپنے بھائی معاویہ ندیم شہید کو نمبر ملایا، اس کا نمبر بھی بند ہے۔ پھر میں نے اپنے دوسرے بھائیوں کا جو نمبر ملایا، ان کا نمبر بھی بند ہے۔ اب میں اور پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، اللہ خیر کرے۔ اور کبھی بھی جسم میں طاری ہو گئی اچانک یہ خبر جب ملی، تو پھر میں نے ہمارے ذمہ دار تھے جماعت کے، میں نے ان کو فون کیا، مفتی سعود الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو فون ملایا۔ تو ان کو جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اور کچھ نہیں بتایا، یہ کہا کہ آپ بس ہاسپٹل آ جاؤ، عباسی شہید آ جاؤ۔ اب میرے ساتھ ایک ساتھی اور تھا، میں نے اس کو ساتھ لیا اور رکشے میں بیٹھے اور عباسی شہید ہاسپٹل پہنچے۔ جب عباسی شہید ہاسپٹل پہنچے تو وہاں تو ایک قیامت کا سماں ہے، ہر طرف شور و غل ہے، خون خرابہ ہے، والد صاحب شدید زخمی ہیں، میرے 2 بھائی جو زخمی ہوئے تھے وہ بالکل خون میں شرابور ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں، چہرے پر لگی ہیں، اور حالت تھوڑی خراب ہوئی۔ پھر میں والد صاحب کو دوسرے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، والد صاحب کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ بھی بالکل جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، اور لیکن ہوش و حواس میں تھے اس وقت، پہچان بھی رہے تھے لیکن بات نہیں کر سک رہے تھے، کمزوری بہت ہو گئی خون بہنے کی وجہ سے، تو بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اور پھر میں نے والد صاحب کو تھوڑا تسلی دی، ان کے کان میں نے بات کی کہ سب خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہیں۔ حالانکہ میرا بھائی معاویہ شہید ہو چکا تھا، لیکن میں نے والد صاحب کو کہا کہ سب خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہیں، تاکہ ان کو تسلی ہو۔ تو اس وقت ان کو یہ بات کہنا کہ وہ بھی فلاں شہید ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ان کے ساتھ ایک دشمنی والی بات تھی کہ ایک آدمی خود پریشان ہے اور گولیاں لگی ہیں، اس کو یہ بات کہی جائے تو ہو سکتا ہے کہ دل پہ لگ جائے تو مسئلہ بگڑ جائے۔ تو میں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ سب خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ پھر والد صاحب شدید زخمی تھے، پھر ان کا آپریشن ہوا، پھر ہم نے وہاں سے ایمبولینس کے ذریعے ان کو لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا۔ پھر وہاں کافی لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا، اور اندرون سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ جمع تھے۔ پھر وہاں پر والد صاحب کا آپریشن ہوا، اور ابتدائی جو ان کو ٹریٹمنٹ کی گئی اس میں وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ تھے، اور سماعت بھی کر رہے تھے، جو ان کو کہا جا رہا تھا بالکل ویسے ہی وہ اپنے جسم کو حرکت دے رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے اور سن بھی رہے ہیں۔ تو پھر یہ دوپہر کا وقت ہو گیا، والد صاحب کا آپریشن ہوا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ حالت جو ہے خطرے میں ہے، اور شوگر کے مریض ہیں، ان کو اور بھی کئی ساری بیماریاں ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔
پھر ہم دعا کرنے لگے، سب لوگوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو اللہ بہتری کریں۔ چنانچہ آپریشن کے بعد پھر ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر وینٹیلیٹر لگا دیا گیا۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ بہتر ہو جائے گی طبیعت، بہتر ہو رہی ہے۔ 2 دن ہم انتظار کرتے رہے کہ والد صاحب کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملے گی، ڈاکٹر کوئی اچھی خبر دیں گے، لیکن پھر 14 مارچ آ گئی۔ 14 مارچ صبح کا وقت تھا اور ہم ابھی ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہے تھے، میری والدہ بھی، کہ جا کر دیکھ کر آتے ہیں، والد صاحب کی ذرا زیارت کر لیں جا کر اور معلومات کر کے آئیں۔ تو ہم ابھی جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ مولانا عبدالغفور ندیم شہید ہو گئے۔ تو 14 مارچ کے دن میرا حقیقی باپ، میرے والد محترم اور میرے قائد اور ایک عظیم خطیب حضرت مولانا عبدالغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا عبدالغفور ندیم ایک بہت عظیم خطیب تھے، اور بہت سارے علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہم نے خطابت جو ہے مولانا ندیم صاحب سے سیکھی ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے ان کے پیچھے آتے تھے اور ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا بیان سنتے تھے، ہم نے خطابت ان سے سیکھی ہے۔ تو اس طرح ان کے کئی سارے شاگرد ہیں جو کچھ بالواسطہ کوئی بلا واسطہ، بہت سارے شاگرد ہیں ان کے خطابت کے اعتبار سے بھی۔ تو مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نمبر 1 خطیب تھے اس زمانے میں، اپنے دور میں ان سے بڑا کوئی خطیب اور نہیں تھا۔ مولانا ضیاء القاسمی کا نام ہم سنتے تھے کہ وہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ اس کے بعد مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ خطابت میں بڑے ماہر تھے، بات کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طرح بات کو جو ہے بنانا ہے، اور الفاظ کا ہیر پھیر، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کو جو ہے ان کا اتار چڑھاؤ، تو یہ ساری چیزیں مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ میں بے انتہا پائی جاتی تھیں اور اعلیٰ درجے میں تھیں، اور خطابت بڑی اعلیٰ معیار کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر گفتگو میں لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا کرتے تھے، اور ہر جمعہ پڑھنے کے لیے پہلے سے بڑھ کر لوگ آتے تھے مسجد میں، اور کافی سارے لوگ آتے تھے ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، اپنا کام کاج چھوڑ کر پوری کراچی سے لوگ آتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی خطابت ایسی اعلیٰ معیار کی تھی کہ ان کی خطابت کو سن کر لوگ جو ہے متاثر ہوتے تھے اور ہر کام چھوڑ کر یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ تو یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ندیم شہید میں دیا تھا، اور پھر ایک ان کے اندر ایک انقلابی چیز تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں جماعت کا کام کرنا ہے، جہاں جاتے تھے وہاں دفاع صحابہ کا کام کرنا ہے، عظمت صحابہ کا کام کرنا ہے، اپنے مشن کا کام کرنا ہے۔ جیل میں کئی بار گئے، جیل کے اندر بھی انہوں نے ایک عظیم جو ہے کارنامے انجام دیے، عظیم کام کیے۔ جیل کے اندر جمعہ کی نماز کا جو آغاز ہے وہ مولانا ندیم شہید نے کروایا، مساجد کی تعمیر کروائی، وہاں لوگوں کو درس نظامی اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہے دلوائی، اس کا انتظام کروایا۔ باہر سے قاری صاحب حضرات کو بلوایا گیا کہ وہ باہر سے آئیں گے، ان کو سرکاری جو ہے ان کو تنخواہ ملے گی، وہ آ کر یہاں قیدیوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر مولانا ندیم صاحب میرے والد شہید بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور عصر میں چونکہ وہ باہر بیٹھتے تھے، اور عصر کے بعد مغرب سے تھوڑا پہلے ایک شخص آیا جو بزرگ آدمی ہے، داڑھی بڑی بڑی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک بڑا دینی آدمی اور بڑا مذہبی ذہن کا آدمی لگ رہا تھا۔ تو والد صاحب نے ان کو تعارف کروایا، میرے بارے میں بتایا کہ میرا بڑا بیٹا ہے، فیصل ندیم اس کا نام ہے، اور پھر مجھے کہنے لگے بیٹا یہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ میں نے بولا نہیں ابو جی مجھے تو نہیں پتہ۔
پھر والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ وہ میں جب جیل میں تھا تو یہ اس وقت میرے ساتھ جیل میں ہوتے تھے اور یہ اپنے زمانے کے بڑے نامور ڈاکوؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور پولیس بھی ان کو جو ہے آسانی سے نہیں پکڑ سکتی تھی، تو بڑے نامور ڈاکوؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جب جیل میں گرفتار ہو کر آئے تو میرے پاس آئے، میں نے محنت کی، پھر انہیں داڑھی رکھی، اب نمازی بن گئے اور جو ڈاکو تھے، ڈاکو والے جو کام تھے ان سے انہوں نے توبہ کی اور پھر اب یہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک وقت کا ڈاکو ہے اور وہ مولانا ندیم صاحب کا اتنا عقیدت مند ہے اور اس نے داڑھی رکھ لی، نمازی بن گیا۔ تو یہ تو ان کا ایک مثال تھی کہ مولانا ندیم شہید نے کتنی محنت کی لوگوں پہ۔ تو جیل کے اندر بہت سارے لوگ تھے، اب بھی میرے پاس آتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ ہم آپ کے والد صاحب کے جیل کے دوست ہیں۔ تو اس طرح اب بھی مجھے ملاقات کے لیے میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مولانا ندیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جیل میں کس طرح پیش آتے تھے، کس طرح محبت رکھتے تھے، کس طرح اپنا بیٹا ہمیں بنا کے رکھا۔ تو بہت سارے مولانا ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے کارنامے ہیں، ایسے کام انہوں نے انجام دیے کہ جو آج تک دنیا یاد رکھتی ہے۔ اور یہ مولانا ندیم صاحب کا ہی ملکہ تھا اور ایک بالکل نفیس قسم کے آدمی، بالکل جو ہے ایک نفیس طبیعت کے جو ہے اس کہہ لیا جائے اس طرح کے آدمی تھے۔ تو بڑے ملنسار، بڑے خوشگوار موڈ میں لوگوں کو ملتے تھے۔ تو یہ عظیم باپ، عظیم مربی، عظیم قائد ہم سے 14 مارچ کو جدا ہوا اور ہم اس دنیا فانی کو دار مفارقت دے کر ہم سے جدا ہو گئے اور چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دلوں میں وہ بات تازہ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کا واقعہ ہے۔ 2 جنازے ایک ساتھ گھر سے نکلے تو ایک قیامت کا سماں تھا، ہمارے گھر کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی، ہمارے خاندان کے لیے بھی، اور پھر پورے عالم اسلام کے لیے جو محبت رکھتے تھے والد شہید سے، ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے ہمیں گزارا، اس آزمائش سے گزارا، اور اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب صحابہ کی عظمت کے لیے دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کے دفاع کرتے ہوئے گئے ہیں اور انہوں نے اس پر کوئی سودے بازی نہیں کی ہے اور کئی ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں۔ 4 شیڈول ہیں، جیلیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، تھانے ہیں، پھر اس کے بعد نظر بندیاں ہیں۔ تو کئی سارے مراحل سے وہ گزرے ہیں اور بڑے ان کو پریشان کر کے رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو ہے اعصاب پر کبھی پریشانی کو ظاہر نہیں کیا، کبھی یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں یا بڑے پریشان ہیں، ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا، اور بڑی مطمئن زندگی گزار کے گئے اور کہتے تھے کہ ہم آخرت میں اللہ سے اس کا اجر لیں گے، آخرت میں بدلہ لیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بدلہ دیا ہے۔ جب جیسے ہی قبر میں ان کو رکھا گیا، قبر سے خوشبوئیں پھوٹ پڑیں اور فوارے کی طرح خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور ایک سفیدی قبر سے جو ہے آسمان کی طرف جو ہے شعاؤں کی صورت میں جا رہی تھی، اور جو ہاتھ قبر پہ رکھتا تھا، مٹی ہاتھ میں لیتا تھا، اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی، جس کو سلام کرتا تھا اس دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بھی خوشبو منتقل ہو جاتی تھی۔ تو یہ چیز ہم نے ان کی قبر پر دیکھی، اور پھر بڑے متقی پرہیزگار آدمی، ہم نے ان کو رات میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، میرے لیے خاص طور پر دعائیں کرتے تھے، سب بچوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ان کی زندگی میں جب تعلیم حاصل کرتا تھا تو میں اپنی کلاس میں بڑا کمزور تھا ایک پڑھائی کے لحاظ سے، لیکن امتحان جب ہوتے تھے تو میں اچھے نمبر لیتا تھا۔ تو اس میں مجھے اس بات کی یہ امید ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی دعائیں میرے پیچھے تھی، اس لیے میں امتحانات میں کامیاب ہوتا اور میں دورہ حدیث تک پہنچا۔
تو یہ میرے والد صاحب کی محنت تھی، دعائیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، میرے بھائی معاویہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ آپ سب دوستوں سے دعا ہے اور درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے والد صاحب اور میرے بھائی معاویہ شہید کو اصالہ ثواب کریں، ان کو یاد رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ والد صاحب کے نقش قدم پر چلائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔